انشاءاللہ کل مغرب کی مجلس جو ہوگی شست وہ حضرت ہی انشاءاللہ کروائیں گے. ہمارے شیخ مفتی صاحب کے لیے شیخ شمس اور بہت سے لوگ ان سے واقف ہیں, بہت سارے پہلی بار زیارت کریں گے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 10 شرائط میں نشانیاں بتاتے ہیں اللہ والوں کی. شیخ کو یاد ہے 10 کے لیے آپ خود گواہ ہیں. کل آئیں گے نا آپ ان کو دیکھنے سے اس میں ایک نشانی کیا ہے کہ دیکھنے سے ان کو اللہ یاد آتا ہے. ہم نے خود دیکھا کہ اب حضرت کا کوئی ذکر آ گیا تو مجبور باتیں تھوڑی بہت آپ کا یہ بھی کہتا ہے اللہ کی باتیں جو ہے اللہ والوں کی باتیں بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. تو آپ ان کو ہم نے خود دیکھا اور یہاں بہت سارے ہمارے گواہ پرانے ساتھی ہیں جو اس کے گواہ ہیں کہ حضرت سے کوئی تعویذ لینے بھی آتا ہے یا کوئی تو لامحالہ حضرت کے کمرے میں بیٹھتے ہی اس کے منہ پہ اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. یہ میں خود گواہ ہوں, صرف میں نہیں ہوں, یہ قاری صاحب بھی ہیں, پیچھے ہمارے مولانا ہارون صاحب بھی, وہ بھی حضرت کے خلیفہ, وہ بھی تشریف فرما ہے, اور دیگر حضرات جو پرانے حضرت سے تعلق رکھتے ہیں. اور ان کو دیکھتے ہی واقع اللہ یاد آتا ہے. ہمارا حضرت کی تھوڑی باتیں میں آپ کو کر دوں, یہ بھی بہرحال اس نشست کا حصہ ہی ہے, پتہ چلتا ہے. اور یہ عملی اللہ والے یعنی ان کا کیا اللہ کے یہاں مقام ہے. اور یہ جو اس کڑی میں جو جڑتا ہے, جو اپنی جس کا دل چمک جاتا ہے, مخلوق اس کی طرف کھینچی چلی آتی. تو حضرت کے ساتھ الحمدللہ کئی سفر ہوئے حضرت کے ساتھ, حرمین شریف ہیں ان کے. تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے حضرت کا ایک مزاج ہے, وہ ہٹو بچوں سے تو بالکل دور ہیں, بلکہ یہاں تک ہم سب کو کہتے تھے کہ بھئی میرے آگے پیچھے میرا تماشا نہیں بناؤ. کہ جیسے آج کل تو پیروں کو شوق ہوتا ہے نا کہ یار الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ, آگے بھیگو پیچھے بھیگو, یہ رسمی ہے اور یہ جعلی پیری ہے. وہ ہمارے حضرت تو کہتے تھے بھائی مجھ سے ذرا دور رہنا ورنہ تم لوگ میرا تماشا بناؤ گے, لوگ پھر آ کے پوچھیں گے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جتنا بھی چھپائیں, میں تھوڑی باتیں, وقت نہیں ہے ابھی, بزرگ وقت بھی دینا ہے, مگر یہ بات بتا دوں. کل یہ بات میں نے سنی حضرت شیخ آصف حسین فاروقی صاحب دامت برکاتہ عالی, جو ہمارے گدائی شریف کے بہت بڑے بزرگ گزرے, مولانا علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ, فضل علی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور اپنے وقت کے نقشبندیہ کے کتب تھے. تو ان کے بڑے خلیفہ ہیں بولٹن انگلینڈ میں, حضرت شیخ آصف حسین فاروقی صاحب دامت برکاتہ عالی. وہ اپنے بیان میں بھی فرما رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ والوں کو جانے نہ پہچانے نہ, محروم وہ رہتا ہے جو ان کو مانے نہ. انہوں نے اوپر سے مثال دی کہ آپ ابو جہل اور وہ جو کفار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے, پہچانتے تھے, مانتے نہیں تھے. 12 تو ہوتا کیا تھا کہ اب کوئی آتا ہمارے پاس پوچھتا بھائی یہ شخص آگے جو بیٹھا یہ کون ہے, مجبور تھا بھائی کراچی سے آئے ہیں. وہ جاتا حضرت سے مصافحہ کرتا. بعد میں پھر جب ہم لوگ واپس جا رہے ہوتے تو حضرت ہمیں ڈانٹتے کہ تم بس بندے کو بولتے ہو, یہ بزرگ ہو. ہم کہتے ہیں حضرت اب کوئی خود آ کے پوچھ رہے ہیں, ہم تو خاموش پیچھے بیٹھے ہوئے. اچھا جی. تو ایک دن کیا ہوا مجھے ابھی تک یاد ہے, ہم طواف کر کے مطاف سے باہر نکل رہے تھے, 4-6 لوگ ہم اور بھی سامنے تھے. سامنے سے ایک شخص آیا, مجھے ابھی بھی اس کی شکل یاد ہے, حالانکہ یہ کم از کم 20-25 سال پرانی بات ہے, 20 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو ایک شخص آیا احرام میں, اور وہ سامنے سے آیا اور بہت ہی پرتپاک انداز میں, حضرت میں دعائیں کر رہا تھا میں آپ کو مل جاؤں, اور بڑا آ کے وہ گلا ملا اور یہ سب. اور تو پھر تھوڑے آگے گئے تو میں نے کہا حضرت جو پیچھے سے ہم سے پوچھ کے آتے چلو وہ تو آپ ہمارے پہ ڈال دیتے, اب یہ تو سامنے ایسا آیا ہم نے تو نہیں بتایا اس کو. یہ اللہ پاک میں آپ کو یہ ولی کامل کی نشانیاں بتا رہا ہوں, اور کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ خود دیکھیں گے. یہ سب آپ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ بس نوٹ کر لیجئے کہ بھائی اچھا ان کی نشانیاں کیا آتا ہے. موٹا جو مجھے یاد ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے, ان کی باتوں میں آخرت کی رغبت ہوتی ہے, ان کی صحبت میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. یعنی
اور بھی ابھی نشانیاں انشاءاللہ وقت پہ میں عرض کروں گا. تو آپ یہ ساری چیزیں حضرت کی، اور جو آپ نے یہ حضرت نے مفتی صاحب نے ابھی بیان فرمایا نا کہ حضرت ذکر کرتے باتیں کرتے کرتے بھی ان کا اتنا ان کا جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کے لیے درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرما دیجئے مختصر عمل اور جو بہت فائدہ مند ہو. تو آپ سے سمجھا کہ ہر وقت رب الحسان رہے اللہ کے نام سے، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے جاری رہے. اور یہ حضرت میں ہم نے دیکھا کہ ان کا ڈیفالٹ سیٹنگ ذکر ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. وہ تسبیح جو ہے نا وہ اس طرح. اور یہ میں اب آپ کو ایک اور نقطہ آپ سے عرض کروں، یہ حقیقی تصوف کی باتیں ہو رہی، رسمی نہیں. حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دادا شیخ، خانقاہ سجادیہ کے بانی. یہ باتیں ہماری سمجھ میں بھی ذرا مشکل سے آتی ہیں. غالباً کوئی بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم تھے، وہ وہاں خانقاہ سراجیہ گئے ان کی زیارت پہ، اور وہاں دیکھا کہ وہ کتاب کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی یوں گھما رہے ہیں تیز تیز. تو یہاں ان بزرگ کے دل میں آیا کہ یار یہ کتاب بھی مطالعہ کر رہے ہیں اور اتنی تیز تیز تسبیح گھما رہے ہیں. تو وہ کشف ہو گیا ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اٹھ کے کہا کہ مولانا میں ہر دانے پہ 80,000 اس میں ذات پڑھتا ہوں. یہ بات میں اگر آپ کو 1 منٹ دیتے ہیں پھر وضو کا وقت ہے، میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں. یہ سائنسی طور پہ بھی اب تو یعنی اس کی دلیل ہے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں، مگر میں آپ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑے پیارے انداز میں ایک بات سمجھائی، اور اس کے بعد پھر وضو کا ٹائم دے دیں. کتاب ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وقت کی برکت کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ وقت کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اہل اللہ ہم دیکھتے ہیں اتنا کام کر لیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں بھی کہ کوئی 8 قرآن شریف دن میں پڑھ رہا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عصر پہ ڈبکی مارتے تھے اور مغرب پہ جب واپس آتے تھے 1 قرآن شریف ختم کر لیتے تھے. یہ عقل دنگ رہتی ہے نا، مگر کہتے ہیں اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اللہ پاک کی ذات کون و مکان سے آزاد ہے، ٹائم اور اسپیس یہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ قرب الہی، جو قرب الہی میں جو فنا ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں، پھر اللہ پاک اس کو عجیب نعمت عطا فرماتے ہیں. بس یہ ایک برکت والی بات بتا دوں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو برکت کو یوں سمجھو تم کہ ایک دائرہ بناؤ، گول سرکل بناؤ، ٹھیک ہے، اور پھر جیسے ایک چھوٹا ایک نقطہ رکھو، پھر ایک نقطہ بناؤ، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، ٹھیک ہے. آپ نے دائروں کیے وہ ہو گئی، اور پھر بیچ والے نقطے سے لے کے ایک سیدھی لکیر کھینچو آخر تک، ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس کو بیچ میں رکھو، اپنا جو نقطہ تھا اس کے اوپر جیسے میں نے پین رکھ دیا یا سوئی رکھ دو، اور اس دائرے کو گھماؤ، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں گھماتا ہوں تو سمجھے کہ 1 منٹ میں یہ گھوم کے واپس اسی جگہ پہ آ جاتا ہے. 1 منٹ میں گھوما نا. تو حضرت نے پوچھا اب یہ بتاؤ کہ جو آدمی اس نقطے پہ کھڑا تھا اس نے کتنا سفر کیا؟ وہ تو جہاں وہیں تھا وہیں رہا نا. اچھا جو اس سے 1 منٹ میں اس جگہ کھڑا تھا کہ جہاں وہ دائرہ اس کے بعد والا دائرہ تھا، اس نے 1 منٹ میں مثال کے طور پہ 1 کلومیٹر سفر کیا اتنے ہی وقت میں، اور اس کے بعد والا دائرہ اس میں اس نے اسی 1 منٹ میں 2 کلومیٹر کر لیا، پھر اس کے بعد والا اسی 1 منٹ میں اس نے 3 کلومیٹر کر دیا. دیکھنا اب دلیل ہے نا اس کا کہ بیچ کے نقطہ تو وہیں رہا، اور یہ اتنی دیر میں گھومی ہے کتاب، مطلب یہ گول دائرہ اتنی دیر میں ہی گھوما ہے، مگر جو شخص اس جتنے باہر والے دائرے میں ہے اس نے اتنا زیادہ سفر کر لیا نا. یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. تو حضرت کے معاملات میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا آپ سے کہ اگر انسان سوچتا ہے کہ یہ شخص اتنے معاملات کے بعد کھاتا پیتا کیسے ہوگا، تو حضرت کی جو ہے نا آپ وہ دیکھیں گے ہر وقت وہ ذکر جاری، قلبی ذکر جاری، ظاہری ذکر جاری.
اور ساری گفتگو میں آپ کو تعلق مع اللہ ملے گا. اور ان اللہ والوں کی بات کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے. اس میں بات ختم کر دیتا ہوں، پھر وضو کر لیجیے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ ان اللہ والوں کی اگر ان کی زبان سے کوئی عام بات بھی نکلتی ہے، اس کی باطنی توجہ اور تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ بات بھی انسان کا دل بدل دیتی ہے. دلیل میں سمجھانے کے لیے کیپسول ہم لیتے ہیں نا، کیپسول، اس کا کور، کیپسول کا کور کتنا ہی بے رنگا ہو، اصل چیز ہوتی کہ اس کے اندر کیا مادہ ہے، اس کے اندر کیا مادہ ہے. یہ ان حضرات کے کیونکہ قلب میں اتنا اخلاص ہوتا ہے، تو یہ جو بات بھی کہتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی دیندار آدمی کی کتاب کسی دنیاوی موضوع پہ پڑھی تمہیں دینی فائدہ ہوگا، اور کسی دنیا دار آدمی کی لکھی ہوئی کتاب دینی موضوع پہ بھی پڑھی تمہیں نقصان ہوگا. کیونکہ اصل چیز ہے مصنف کی جو اندر کا کیفیت ہے وہ منتقل ہوتی ہے. تو بہرحال کل انشاءاللہ آپ خود حضرت کی جو ہے وہ مشاہدہ کیجیے گا اور خود دیکھیے گا. ایک اور چیز بھی میں آپ کو دے دوں، آپ خود وہ بھی دیکھیے گا. حضرت کی مجلس میں بیٹھنے سے آپ کے قلب میں خود ہی طمانینت اور سکون آ جائے گا. یہ بھی عجیب بات ہے. جب پریشانی ہوتی ہم حضرت کے پاس چلے جاتے اور حضرت کا ایک عجیب چھوٹا سا جملہ کبھی بیان بھی کر دیتے، حضرت فلانا مسئلہ ہو گیا فلانا، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا، یار دنیا یہی تو ہے. اب یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں ماشاء اللہ اتنے ہوشیار تو ہم بھی ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ جب حضرت کی زبان سے، ان کی زبان کی تاثیر ایسی، جب وہ کہہ دیتے تو واقعی دل میں بات آ جاتی، دنیا ہی تو ہے. ایک قصہ میں اس پہ ایک اور قصہ، بہرحال نماز 5 منٹ دیر تو کر سکتے ہیں کیونکہ بزرگوں کے حالات ہیں نا، یہ شاید نہ ملے. اور ایسے لوگ بھی، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، عاشق اللہ کے عاشق. ان کے کلام میں آپ پڑھیں، اشعار سنیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی اللہ کے عاشق کا کلام ہے. یعنی ان کے ہر جملے، ہر شعر سے اللہ کی محبت کی شہد ٹپکتی. تو ان لوگوں کی زبان کی کیسی تاثیر ہوتی ہے. میں یہ قصہ بار بار سناتا ہوں، مگر اس میں بڑی تنبیہ ہے اور عبرت ہے. ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، میرے دوست ہیں پرانے، کامران شاپرا ان کا نام ہے. آپ کو یعنی حوالوں سے بات کر رہا ہوں میں. تو انہوں نے بہت پہلے کی بات ہے، یہ کم از کم 15 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ میری فیکٹری میں چوری ہو گئی کافی بڑی. ٹرک آیا اور اس زمانے میں 20-25 لاکھ کی چوری ہو گئی. تو کہنے لگا کہ اس کا معمول تھا، بہت تعلق تھا حضرت سے، تو روزانہ آنا جانا تھا. تو میں شام کو خانقاہ گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور تو ان کو بھی کچھ پتہ چلا ہوگا. تو انہوں نے پوچھا کامران کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت ایسا ہو گیا، اور ظاہری بات ہے انشورنس بھی نہیں ہے، اور تو ایسے 25 لاکھ کی چوری ہو گئی. کہا حضرت والا نے ایک جملہ کہا، کامران رزق گیا ہے نا، رازق تو نہیں گیا. اب بات یہ ہے، وہی بات ہے، ہم سب بڑے سیانے ہیں، یہ باتیں تو ہم بھی سمجھتے، مگر جب کہتا ہے کامران صاحب نے مجھے کہا کہ ہمایوں جب انہوں نے حضرت والا نے یہ فرمایا تو یقین کر میرے سارے غم دور ہو گئے. یعنی میری کیفیت ہی، چینل ہی چینج ہو گیا، کیفیت ہی چینج ہو گئی. ہاں یار رزق گیا ہے، رازق تو نہیں گیا. اور کہتا میں نے حضرت کی برکت دیکھی کہ 2-3 مہینے کے اندر ہی اللہ پاک نے کسی اور ذریعے اس سے ڈبل مجھے عطا فرما دیا. مگر بات یہ ہے، یہ ساری باتیں وہاں ہوتی ہیں جس کا دل خود اللہ کی محبت میں معمور ہو، جو فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچا ہو. یہ تھوڑی سی باتیں ہو سکتی ہے کہ ذرا ٹرمنالوجی ہے آپ کو تھوڑی تنگ کریں، کوئی بات نہیں، صرف اس کو نوٹ کر لیں. وہ شخص جو اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا ہو، اور اس سے پہلی سیڑھی وہ شخص وہاں پہنچے گا جو پہلے فنا کر رسول میں پیا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہونے کے مقام پہ وہ شخص پہنچتا ہے جو فنا فی شیخ ہو.
سارے صحابہ جو تھے فناف الشیخ تھے، ان کے شیخ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری بات سنت ہی کی ہے، اور وہ رسمی فنا نہیں تھے، قلبی فنا تھے۔ تو اور حضرت شیخ آصف حسین فاروقی صاحب کا ایک مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل کام ہی فنا فی الشیخ ہونا ہے، کیونکہ شیخ تربیت کرتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ فنا فی الشیخ کے مقام کا آدمی کراس کرتا ہے تو فنا فی الرسول تک بہت جلدی پہنچ جاتا ہے۔ مگر اس پہ بھی بات آئے گی کہ شیخ حق کون ہے، اس کی تلاش کیسے کی جائے۔ انشاءاللہ اب نشستوں میں یہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اور کل انشاءاللہ تھوڑا سا اوور ویو دے دوں کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت تعلق رکھنے والے حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبید صاحب، بہت بڑے، آپ ان کو بھی دیکھیں گے، عجیب اللہ والے آدمی ہیں، اور خاص طور پہ مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت نسبت رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کے دن وہ بھی تشریف لائیں گے، اور ایک نشست ہوگی مکتوبات کی اہمیت کے اوپر اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ بڑی پریکٹیکل چیزیں آپ کو نا، اور اللہ نے چاہا تو اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی محبت گھول کے اپنے فضل سے آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے گا۔ وضو کریں۔